السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأی عبد القاہر۔ گفتگو چل رہی تھی کہ مسند الیہ کو مقدم کن کن اسباب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسی تقدیم مسند الیہ کے تعلق سے عبد القاہر کی بھی ایک رائے ہے، اس کو آج آپ ملاحظہ کریں گے۔ عبد القاہر کی رائے یہ ہے کہ تقدیم مسند الیہ یہ اس بات کا فائدہ دینے کے لیے ہے کہ مسند الیہ خبر فعلی کے ساتھ کیا خاص ہے، یعنی کہ مسند الیہ کو مقدم کرنا یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ مسند الیہ خبر فعلی کے ساتھ خاص ہے، مسند الیہ خبر فعلی کے ساتھ خاص ہے، لیکن مطلقاً نہیں، جبکہ مسند الیہ حرف نفی سے متصل ہو، حرف نفی سے متصل ہو۔ تو عبد القاہر کا کہنا یہ ہے کہ تقدیم مسند الیہ جناب والا جہاں دیگر اور فائدوں کی نہیں آتی ہوگی، لیکن میرے نزدیک جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تقدیم مسند الیہ فائدہ دیتی ہے مسند الیہ کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کرنے کا، مسند الیہ کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کرنے کا۔ اگر جناب والا حرف نفی اس سے کیا ہو، متصل ہو، جیسے ما انا قلت ھذا کہ میں نے ہی یہ نہیں کہا، یعنی ای لم اقلہ مع انہ مقول غیری، یعنی میں نے اس کو نہیں کہا باوجود اس کے کہ میرے علاوہ نے کہا ہے، میرے علاوہ نے کہا ہے۔ تو اب جناب والا دیکھیں یہاں پر انا مسند الیہ ہے اور حرف نفی اس سے کیا متصل ہے اور یہ مقدم ہے، اور آپ نے جانا کہ صدقاقی کے نزدیک تقدیم مسند الیہ یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ مسند الیہ یہ خبر فعلی کے ساتھ کیا خاص ہے۔ اب خبر فعلی کیا ہے کہنا، تو اب متکلم جناب والا بات کہنے کے ساتھ کیا ہو گیا، خاص ہو گیا۔ اب اسی پر آپ نے ڈال دیا، داخل کر دیا حرف نفی، تو اب مطلب یہ ہوا کہ متکلم ہی کی کیا ہو گئی، اس کہنے سے نفی ہو گئی، لیکن متکلم کے علاوہ جتنے ہیں ان کی کیا ہو گئی، بولنے کا ثبوت ہو گیا، ان کا بولنے کا ثبوت۔ اس لیے کہ ماں کے داخل ہونے کی وجہ سے اب مطلب یہ ہوا ما انا قلت ھذا میں نے ہی یہ نہیں کہا، یعنی کہ میرے علاوہ نے کہا، یعنی نہ کہنے والا صرف میں ہوں لیکن میرے علاوہ کیا ہے، کہنے والا ہے۔ تو اب پہلے تو ایک چیز یعنی مسند الیہ کی تو نفی ہوئی، لیکن مسند الیہ کے علاوہ کے لیے کیا ہوا، ثبوت ہوا۔ تو مسند الیہ کی نفی بظاہر ہم کو دکھ رہی ہے کہ صاحب میں نے ہی نہیں کہا، میرے علاوہ نے کہا، یہ غیر مسند الیہ کا ثبوت ہے، یہ ثبوت کا التزامی طریقے پر ہے۔ اب اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فعل منفی کا معمول اگر خاص ہے تو مسند الیہ سے نفی بھی کیا ہوگی، خاص ہوگی،
اور اگر فعل منفی کا معمول عام ہے تو نفی فعل عام ہوگی۔ تو اس عبارت میں جناب والا دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسند الیہ کے لیے ثبوت ہے یا مسند الیہ کے لیے کیا نفی ہے، لیکن وہیں پر غیر کے لیے بھی ثبوت ہے یا غیر کے لیے بھی کیا نفی ہے، یعنی کہ یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، مسند الیہ بھی ہے اور غیر مسند الیہ بھی ہے۔ اگر ہم حرف نفی کے اتصال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اب مطلب یہ ہے کہ کہنے کی نفی مسند الیہ سے ہے، لیکن کہنے کا ثبوت غیر مسند الیہ کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس سے حرف نفی کو ہٹا دیں تو ہم مطلب ہوگا کہ کہنے کا ثبوت مسند الیہ سے ہے اور نفی مسند الیہ کے علاوہ سے ہے۔ تو ایسی عبارت جناب والا دو معنی کا فائدہ کرے گی، ایک تو نفی کا فائدہ کرے گی اور پھر غیر مسند الیہ کے لیے اس کے ثبوت کا فائدہ دے گی۔ اسی کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فعل منفی کا معمول اگر خاص ہے تو مسند الیہ سے نفی خاص کی ہوگی، اور غیر مسند الیہ کے لیے ثبوت فعل بھی خاص ہوگا۔ اور اگر فعل منفی کا معمول عام ہے تو نفی فعل عام کی ہوگی اور غیر کے لیے ثبوت بھی فعل عام ہوگا۔ تو اب ہم پہلے مثال دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جناب والا مسند الیہ سے نفی فعل خاص کی ہو تو ہم نے کہا معنی قلت ھذا، میں نے ہی یہ نہیں کہا۔ اب اس کے مسند الیہ کے علاوہ کے لیے ثبوت کیا ہوگا؟ اس فعل کا کہنے کا ثبوت ہوگا، وہ بھی خاص طریقے پر ہوگا، یعنی کہ میں نے ہی یہ نہیں کہا لیکن میرے علاوہ نے کہا۔ اب اصلی بات نکل کے آئی، لم اقلہ مع انہ مقول غیری، میں نے اس کو نہیں کہا باوجود اس کے میرے علاوہ نے کہا ہے۔ فرماتے ہیں ولہذا لم یصح، اسی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ کس وجہ سے صحیح نہیں ہے؟ کہ جب معنی قلت ھذا نے یا اس ترتیب نے مسند الیہ سے کہنے کی نفی کی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا غیر مسند الیہ کے لیے کہنے کا ثبوت ہے۔ جب غیر مسند الیہ کے لیے کہنے کا ثبوت ہے تو اب آپ کا یہ کہنا کہ معنی قلت ولا غیری، میں نے ہی نہیں کہا اور میرے علاوہ نے بھی نہیں کہا، تو یہ تو جناب والا تنافی لازم آئے گی۔ اس لیے کہ معنی قلت کہنے کی بنیاد پر ہی اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ غیر مسند الیہ نے کہا ہے، اور ولا غیری کے ذریعے سے پھر آپ اس کی بھی نفی کر دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اجتماع ضدین کی وجہ سے معنی قلت ولا غیری کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معنی قلت کا مطلب ہوا ہے کہ میرے علاوہ نے کہا ہے، میرے علاوہ نے کہا ہے۔ آپ نے میرے علاوہ کی بھی نفی کر دی تو اب مطلب ہوا ولا غیری، میرے علاوہ نے بھی نہیں کہا ہے، میں نے بھی نہیں کہا ہے، میرے علاوہ نے بھی نہیں کہا ہے، یہ تو ارتفاع نقیضین ہو گیا، کیونکہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جناب والا معنی قلت ولا غیری کہنا جائز نہیں ہے۔ ولا معنی رأیت احدا، اور نہ ہی معنی رأیت احدا کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ جناب والا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ہی کسی کو نہیں دیکھا لیکن میرے علاوہ کوئی ہے جس نے تمام کو دیکھا، اور تمام کو دیکھنا کیا ہے؟ محال، اس لیے معنی رأیت احدا کہنا بھی ہو گیا محال۔ اور اسی طریقے سے معنی ضربت الا زیدا، میں نے ہی نہیں مارا مگر زید کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس نے سب کو مارا۔ تو اب بتاؤ کسی کا سب کو مارنا یہ بھی محال ہے یا نہیں؟ اس لیے معنی ضربت الا زیدا بھی کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب پھر ما قبل کی طرف لوٹتے ہیں کہ سکاکی کی رائے یہ ہے کہ مسند الیہ کو مقدم کرنا، یہ مسند الیہ کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کرنا ہے اگر حرف نفی کیا ہو؟ متصل ہو مسند الیہ سے، وَإِلَّا، ورنہ، یعنی کہ اگر حرف نفی متصل نہ ہو۔ اب متصل نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو حرف نفی مذکور ہی نہ ہو بالکل پورے جملے میں، یا حرف نفی مذکور تو ہو لیکن مسند الیہ سے متصل نہ ہو۔ تو کہتے ہیں جب مسند الیہ مذکور نہ ہو تب ایسی صورت میں تقدیم مسند الیہ اکائی کے نہیں ہوگی، مسند الیہ کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کرنے کے نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا فَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِيص،
ورنہ تو جناب والا یعنی کہ جب حرف نفی متصل نہ ہو، اب چاہے بالکل ہی نہ ہو یا ہو تو متصل نہ ہو، تو ایسی صورت میں جناب والا مسند الیہ کی تقدیم یہ کائی کے نہیں ہوگی، تخصیص کی نہیں ہوگی۔ اب اس تخصیص کا تحقق دو صورتوں میں ہوگا، ایک تو اس معنی کر ہوگا کہ اگر کوئی انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ صاحب فلاں کام فلاں نے نہیں کیا ہے بلکہ فلاں کے علاوہ نے کیا ہے، تو جناب والا ایسی صورت میں بھی تخصیص کا معنی بئی معنی پیدا ہوگا تو اس غیر کی انفراد کی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی۔ یا پھر فلاں انسان ایسا ہوگا جو اس بات کا گمان یقین رکھتا ہوگا کہ ہاں چلو میں مانتا ہوں فلاں نے وہ کام کیا ہے، لیکن تنہا نہیں کیا بلکہ دوسرے نے اس کے ساتھ شریک ہو کے کیا ہے۔ اب ان باتوں سے آپ کو روکنا ہے تو آپ کس طریقے سے کہیں گے انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے ہی تمہاری ضرورت میں کوشش کی ہے۔ اب اگر آپ نے یہاں پر تخصیص پیدا کی ہے بئی معنی، رد کرنا ہے اس پر جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کام میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی منفرد ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور منفرد ہے، یعنی کہ کوئی یہ ذہن میں رکھتا ہے، سامع آپ کا یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ صاحب جو کوششیں کی ہیں ضرورت کو پورا کرنے میں وہ آپ نے نہیں کی ہیں بلکہ دوسرے نے کی ہیں، تب بھی ایسی صورت میں یہی ترکیب استعمال کرنا انا سعیت فی حاجتی کا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوسرے نے نہیں بلکہ میں نے ہی کوشش کی ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ ہاں چلو بھائی کوشش آپ نے کی ہے لیکن تنہا آپ نے نہیں کی ہے بلکہ آپ کے ساتھ دوسرا بھی کیا شریک ہے، تو ایسے بھی گمان سے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کہیں گے انا سعیت فی حاجتی کا، مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ہی تمہاری ضرورت میں کوشش کی ہے، میری کوشش کے ساتھ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِيصِ، ورنہ تو جناب والا یعنی کہ مسند الیہ کو مقدم کرنا، یہ مسند الیہ کو قائد کے ساتھ مسند الیہ کو مقدم کرنا، یہ جناب والا اگر حرف نفی متصل نہ ہو تو یہ تقدیم مسند الیہ کبھی تو تخصیص کے لیے ہوگی، رد کرتے ہوئے اس پر من زعم انفراد غیرہ بھی، کہ جس نے گمان کیا ہو مسند الیہ کے علاوہ کے منفرد ہونے کا اس کام کے ساتھ، او مشارکتہ فیہ، یا جناب والا اس کا رد کرتے ہوئے جس نے گمان کیا ہو اس کام میں مسند الیہ کے ساتھ کسی کے شریک کا، تو آپ کہیں گے جیسے انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے ہی تیری ضرورت میں کوشش کی، تو اب یہاں پر تخصیص اگر پہلے والے معنی کے اعتبار سے لیں انفراد کے اعتبار سے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ہی کوشش کی ہے میرے علاوہ نے نہیں کی ہے، اور دوسرے والے معنی کے مشارکت کے اعتبار سے اب معنی یہ ہوگا کہ میں نے ہی تنہا کیا کی یہ کوشش کی ہے، میرے ساتھ اس کوشش میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا وَيُؤَكَّدُ عَلَى الْأَوَّلِ، پہلے والے احتمال کے، یعنی کہ تخصیص آپ کو کرنا ہے انفراد کے اعتبار سے، تو اب آپ تاکید لائیں گے لا غیری کے ذریعے سے، اور آپ یوں کہیں گے انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے ہی تمہاری ضرورت میں کوشش کی ہے، میرے علاوہ نے نہیں کی ہے۔ اور دوسرے والے احتمال کے پیش نظر، یعنی کہ جب آپ نے تخصیص کی ہے مشارکت کے اعتبار سے، تو اب آپ تاکید لا کر کے یوں کہیں گے انا سعیت فی حاجتی کا وحدی، کہ میں نے ہی تنہا تمہاری ضرورت میں کوشش کی ہے۔ وقد یاتی لتقویۃ الحکم، تو اگر مسند الیہ حرف نفی سے متصل نہ ہو تو مسند الیہ کی تقدیم سکاکی کے رائے کے مطابق کبھی تو تخصیص کے لیے آتی ہے اور کبھی تقوی حکم کے لیے آتی ہے، یعنی صرف اور صرف حکم کو تقویت دینے کے لیے، جیسے ہوا یعطی الجزیلہ، وہی بے شمار دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ تقوی حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکم کو پختہ کر دینا ہے۔ حکم کو پختہ کرنا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تکرار اسناد سے حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ تکرار اسناد کیسے ہے؟ تکرار اسناد اس طریقے پر ہے جناب والا کہ یعطی کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے، ٹھیک، اب وہ ہوا لوٹ رہا کس کی جانب؟ ما قبل میں ہوا کی جانب، تو اب یعطی کا فاعل بھی
کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے، اور وہ ضمیر غائب لوٹ بھی کس کی طرف رہی ہے؟ غائب ہی کی طرف رہی ہے۔ تو اب دیکھو ضمیر غائب کا تکرار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تکرار اسناد سے تقوی حکم حاصل ہوتا ہے، اس لیے جناب والا ہوا یعطی الجزیلہ، یہ یہاں پر مسند الیہ کو مقدم کرنا یہ تقوی حکم کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ وَقَضَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا، اسی طریقے سے جناب والا جب فعل کیا ہو؟ منفی ہو۔ ما قبل میں مصنف نے جو یہ کہا تھا وَإِلَّا فَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِيص، ورنہ یعنی کہ اگر حرف نفی جناب والا بالکل ہو ہی نہیں، یا ہو تو مسند الیہ سے متصل نہ ہو، تو بالکل نہ ہو، اس کی مثال انا سعیت فی حاجتی کا پیش کی، اور یہاں سے اذا کان الفعل منفیًا سے کہتے ہیں مسند الیہ ہو جملے میں لیکن وہ حرف نفی ہو جملے میں لیکن مسند الیہ سے متصل نہ ہو، اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں، جیسا کہ انت لا تکذب، کہ دیکھیے حرف نفی ہے لا لیکن یہ انتا سے متصل نہیں ہے۔ انت لا تکذب یہ بھی جناب والا تقوی حکم کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب والا یہاں پر بھی تکرار اسناد ہے۔ کیا ہے؟ تکرار اسناد۔ کیوں ہے تکرار اسناد؟ اس لیے کہ فعل کی اسناد ایک مرتبہ تو انتا مبتدا کی طرف کی ہے اور دوسری مرتبہ ضمیر مستتر انتا کی طرف۔ تکذب فعل کی اسناد، تکذب فعل کی اسناد ایک مرتبہ تو انتا مبتدا کی طرف کی ہے کہ تکذب کا فاعل کون ہے؟ انتا ہے جو مبتدا ہے، اور پھر تکذب فعل کی اسناد اس ضمیر کی جانب بھی ہے جو تکذب میں پوشیدہ ہے، وہ ضمیر انتا ہے۔ تو دیکھیے تکرار اسناد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں انتا لا تکذب یہ تقوی حکم کے لیے ہے۔ تو یہ تقوی حکم کے لیے ہے، اس کے ذریعے سے کذب کی جو نفی کی گئی ہے وہ لا تکذب اور لا تکذب انتا سے پرزور طریقے پر ہے، یعنی کہ جو ہم لا تکذب کے ذریعے سے نفی کریں گے یا لا تکذب انتا کے ذریعے سے نفی کریں گے وہ نفی اس درجے کی نہیں ہوگی جو نفی ہم انتا لا تکذب کے ذریعے سے کریں گے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ انتا لا تکذب یہ تکرار اسناد پر مشتمل ہے، اس لیے نفی اس کے ذریعے سے کذب کی پرزور طریقے پر ہوگی، اور لا تکذب اس میں تو تکرار اسناد ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں تو ایک ہی ہے فاعل، وہ کیا ہے؟ تکذب کے اندر جو ضمیر ہے، اور لا تکذب و انتا میں یہاں پر بھی نہیں جناب والا، اس لیے کہ یہاں فاعل ضمیر ہے ہی نہیں بلکہ انتا ہے۔ لا تکذب کے اندر جو ضمیر ہے وہ نہیں ہے فاعل بلکہ انتا فاعل ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں لا تکذب میں اور لا تکذب انتا میں جناب والا تکرار اسناد متحقق نہیں ہو پا رہی۔ جب تکرار اسناد متحقق نہیں ہے تو کذب کی نفی ان سے پرزور طریقے پر نہیں ہوگی، برخلاف انتا لا تکذب کے کیس میں تکرار اسناد ہے، اس لیے کذب کی نفی اس سے پرزور طریقے پر ہوگی۔ وَقَذَا اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا، اسی طریقے سے جب فعل کیا ہو؟ منفی ہو، یعنی کہ جب حرف نفی ہو لیکن وہ مسند الیہ سے متصل نہ ہو تو وہ بھی تقوی حکم کے لیے آتا ہے، جیسا کہ انت لا تکذب فإنه اشد لنفی الکذب، اس لیے کہ یہ پرزور نفی کر رہا کذب کی لا تکذب کے بمقابل، وقضا من لا تکذب انتا، اسی طریقے سے لا تکذب انتا کے بمقابل، لأنه لتاکید المحکوم علیہ للحکم، اس لیے کہ جناب والا کہ وہ محکوم علیہ کی تاکید ہے نہ کہ حکم کی۔ کائی کی تاکید ہے؟ محکوم علیہ کی تاکید ہے نہ کہ حکم کی۔ لہذا پہلی والی صورت میں انت لا تکذب والی صورت میں تقوی حکم ہے، اور بعد والی دو صورتوں میں تقوی حکم نہیں ہے، اس لیے انت لا تکذب کے ذریعے سے کذب کی نفی لا تکذب اور لا تکذب انتا کے بمقابل پرزور طریقے پر ہے۔ وَإِن بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُنَكَّرٍ، اور اگر جناب والا فعل کیا ہو؟ مبنی ہو، فعل کی بنیاد رکھی گئی ہو کائے پر؟ نکرہ پر، کائے پر؟ نکرہ پر، یعنی کہ مسند الیہ اگر نکرہ ہو، نکرہ
مسند لے نکرہ ہو. اب جائیں حرف نفی سے متصل ہو یا حرف نفی سے متصل نہ ہو، بہرحال دونوں ہی صورتوں میں مسند لے کی تقدیم تخصیص جنس یا تخصیص وحدت کا فائدہ دے گی. ما قبل کے جو حکام تھے وہ اس وقت کے تھے جبکہ مسند لے کیا ہو معرفہ ہو. اب اگر مسند لے کیا ہو نکرہ ہو اور اس کو ہم نے کیا کر دیا ہو مقدم کر دیا ہو، تو اب نکرہ مسند لے کی تقدیم یہ صرف چاہے اس پر حرف نفی ہو چاہے حرف نفی نہ ہو، یہ صرف تخصیص کا فائدہ دے گی. اب یا تو تخصیص جنس کا فائدہ دے گی یا تخصیص واحد کا فائدہ دے گی. جیسے کہتے ہیں رجل جاءنی، رجل جاءنی میرے پاس مرد آیا. اگر تخصیص جنس ہمیں مراد لینا ہے تو مطلب ہوگا میرے پاس مرد آیا، عورت نہیں، یعنی کہ جنس مرد سے آیا، جنس عورت سے نہیں. اور اگر تخصیص واحد مراد لینا تو اب مطلب ہوگا میرے پاس ایک مرد آیا، لا رجلان، دو مرد نہیں. کہتے ہیں وَإِن بُنِيَ الْفِعْلُ، اور اگر فعل مبنی بنایا گیا والا منکرن، یا فعل کی بنیاد رکھی گئی ہو کائے پر، نکرہ پر، یعنی کہ جب مسند لے کیا ہو نکرہ ہو نکرہ اور اس کو مقدم کر دیا گیا ہو، تو افادہ تخصیص الجنسی اب الواحدی بھی، تو اب وہ تخصیص جنس کا فائدہ دے گا یا تخصیص واحد کا فائدہ دے گا. جیسے رجل جانی، اگر تخصیص جنس کو آپ ملاحظہ کریں گے تو کہیں گے رجل جانی ای لا امراتن، میرے پاس مرد آیا، یعنی کہ جنس مرد سے آیا، جنس عورت سے نہیں. اور اگر تخصیص واحد آپ کو مراد لینا تو آپ کہیں گے رجل جانی لا رجلا، میرے پاس ایک مرد آیا نہ کہ دو مرد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.